اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن صلوات۔ التماس کروں گا ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم مغفور حاجی زوار غلام عباس اور سید حسنین عابدی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرے عزیز نے کہا ان کے بارے میں بتایا۔ خاص طور پر آج کی اس مجلس کا عنوان ہے برائے ایصال ثواب بعنوان فضائل جناب زہرا۔ مرحوم مغفور زوار غلام عباس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات ہدیہ کریں گے۔ سورہ مبارکہ احزاب کی میں نے آپ کے سامنے 32ویں آیت کا پہلا وقف جائز پڑھا ہے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت ازواج رسول کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن مجید فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن قاعدے بیان کرتا ہے، وہ قاعدے جہاں بھی مکمل ہوں گے وہی مراد ہوگی۔ قرآن جغرافیہ کو بیان کرتا ہے مگر جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ریاضی کو بیان کرتا ہے مگر وہ میتھ کی اور ریاضی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے مگر یہ کتاب تاریخ کی نہیں ہے۔ قرآن فلسفے کو اور منطق کو، علم کلام کو اور علم فقہ کو بیان کرتا ہے مگر کسی ایک علم میں محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید قاعدے قوانین کی کتاب ہے۔ اگر اس میں ایک نبی کے بارے میں یہ آیت آ گئی ہو کہ ہمارا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے بارے میں نام آئے کہ یہ نبی بھی زندہ کرتا ہے، یہ نبی بھی زندہ کرتا ہے۔ اور اگر مفضول نبی کے بارے میں آ جائے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے تو خود بخود افضل نبی کو یہ ماننا مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں
تو عیسیٰ جس نبی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے دنیا میں آ سکتے ہیں اور ماں کی عصمت کی گواہی بچپنے میں اور گہوارے میں دے سکتے ہیں، تو پھر جو عیسیٰ کی ماں مریم کے لیے بھی فخر ہے فاطمہ زہرا، ان کی گواہی میں اگر بچے آ جائیں تو پھر یہ خلاف قاعدہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک باب ہے جس کے اوپر ہم کسی اور موقع پہ عرض کریں اور بیان ہو مکمل۔ بحث اتنی ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی سے منسوب ہے اسے عزت عطا کی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو بھی میرے نبی کے قریب ہو اسے عزت دی جائے۔ بات تو انسانوں کی اور صحابہ کرام کی اور ازواج مطہرات کی اور اہل بیت عصمت و طہارت کی بہت بڑی بات ہے۔ سرکار خیبر کے موقع پر جب مال غنیمت دیکھ رہے تھے تو ان میں ایک گدھا بھی تھا جو رسی چھڑا کر نبی کی طرف آ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے روکا تو حضرت نے فرمایا اسے آنے دو، اور وہ قریب آ کر سرکار کے قدموں کا بوسہ لیتا ہے اور سرکار سے اپنی زبان میں بات کرتا ہے اور نبی اسے اپنی زبان میں جواب دیتے ہیں، یعنی نبی عربی میں جواب دیتے ہیں۔ اور پھر سرکار نے فرمایا صاحب سے کہ یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد کی پشت پر نبی یا وصی نبی بیٹھے ہیں، ایک مدت سے کوئی نبی یا وصی نبی ہماری پشت پر نہیں بیٹھا، آپ کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کریں یا علی سے کہیں کہ مجھ پہ بیٹھ جائیں۔ میرے مولا نبی نے کچھ دیر کے لیے اس پہ سواری فرمائی اور سواری فرمانے کے بعد اپنے اصحاب سے کہا کہ آج کے بعد یہ میرا گدھا ہے اور اس کا نام میں خود سے رکھ رہا ہوں۔ نبی نے اس کا نام یافور رکھا۔ نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام یافور ہے، کہ یہ میری سواری ہے۔ اور نبی کے بیٹھنے کی برکت سے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ سرکار جب فرماتے تھے کہ فلاں صحابی کو بلا کر لاؤ تو یہ اسی کے دروازے پہ جاتا تھا، اور اگر اس کی پشت پر کوئی سامان رکھ دیتے تھے کہ فلاں کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کو دے کر آتا تھا۔ بھائی میں زیادہ دیر اس موضوع پہ نہ رکوں، صرف ایک جملہ کہہ کے صفحہ پلٹ دوں کہ اگر کوئی نبی کی بات کو سمجھے تو میں اسے گدھا کیسے کہوں؟ اور اگر کوئی مسلمان نبی کی بات کو نہ مانے تو میں اسے انسان کیسے کہوں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو نبی سے جو بھی نسبت ہے، دیکھیں یہ ساری جو کیفیات ہیں یہ نسبتوں کی وجہ سے۔ مثلا یہاں سادات کرام تشریف فرمائے ہیں، کیوں ان کا احترام کرتے ہیں غیر سادات؟ نبی سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہ یہ سرکار سے منسوب ہے۔ اس ممبر پر میں بغیر وضو کے نہیں بیٹھتا، کیوں؟ یہ لکڑی جہاں سے کاٹ کر لائی گئی ہوگی اس کا دوسرا حصہ کہیں اور بھی لگا ہوگا، مگر اس کا تو احترام نہیں ہے، اس ممبر کا کیوں ہے؟ جی اس لیے کہ یہ منسوب ہو گئی۔ تو بس اگر نسبت کسی مقدس وجود سے ہو جائے تو پھر وہ نسبت کی وجہ سے معظم ہو جاتا ہے۔ خبردار میرے محترم سننے والوں، کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے بھی شیعہ قوم بد تہذیبی اور بد ادبی اور بے ادبی والی قوم تو ہے نہیں جی۔ مہذب لوگ ویسے بھی گالیاں نہیں دیتے، تو جب مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے تو شیعہ تو ویسے ہی اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے۔ اور میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس مجلس میں بھی ایک بڑی تعداد میرے سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، اور مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، اور حیدرآباد کا تو حسن یہ ہے کہ یہاں شیعوں سے زیادہ سنیوں کی عزاداری ہے، اور خاص طور پر سندھ کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر کہتا ہے ملنگ کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے گا، جو بھی حق بات کہے گا، اچھا یہ ذہن علی میں رہے کہ مولا علی نے اپنے شیعوں کو جو الف بے پڑھائی ہے نا،
الف بے یہ پڑھائی ہے کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ظالم ظالم ہے چاہے شیعہ، مظلوم مظلوم ہے چاہے سنی ہو۔ ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ کون کون سا شناختی کارڈ لیے پھر رہا ہے۔ علی کو تو ویسے ہی شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں چاہیے۔ صلوات پڑھیں گے نبی کی ذات پر۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اور عالم۔ تو بحث اور گفتگو نسبتوں کی ہے، اور ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اس نسبتوں کی تعظیم پر ہم غرور کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ جی اللہ متکبر ہے، میں تو صرف ایک ہی بات سمجھا ہوں کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے علی اور محمد کو بنایا ہے۔ اور اگر مجھے کبھی غرور کرنے کی اجازت ملی تو ہمیں غرور کرنے کی اجازت صرف اس بات پر ملے گی کہ میرے دل میں علی بستا ہے۔ ہم کسی اور کو علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہر ایک کا ہر مقام ہے، ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کا ایک وجود ہے، اور میں اگر کسی کو نہیں جانتا نہیں مانتا تو کوئی اور اسے جانتا اور مانتا ہے۔ تو رواداری رہے، پاسداری رہے، اخلاقیات رہیں، تہذیب رہے، اور اس اخلاقیات اور تہذیب کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ خبردار مملکت کے اندر، وطن میں، شہر میں کوئی فساد کا حصہ کسی کو نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ اور بات ہے کہ تاریخ کے حقائق کو بیان کرنا بھی اسی ممبر کی ذمہ داری ہے، اور حقائق کو بیان کرنا اتنے اچھے انداز سے ہنر ہے کہ بات بھی منتقل ہو جائے اور کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ کام ذرا مشکل ضرور ہے مگر کرنے کا کام ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ سب کا مقام اپنا ہے، سب کی حیثیت اپنی ہے، سب کا وجود ہے۔ جی مثلاً اب یہ کیمرے یہاں چند رکھے ہوئے، میں کہہ دوں کیمرہ نہیں ہے بھائی رکھا ہوا ہے، تو ہر ایک کا وجود ہے اور اس وجود کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ مگر یہ سب کے ذہن میں رہے کہ اس ممبر کا موٹا سا پیغام یہ ہے، اس ممبر کا واضح اور روشن پیغام یہ ہے کہ علی علی ہے۔ کوئی بھی مولا کائنات سے قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور ہوتا ہے ہم بہت ساری چیزوں پر الجھ رہے ہوتے ہیں، مشکل میں پڑ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس جگہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ دید بدلنے کی جگہ ہے۔ یہاں بیٹھنے والے کو وہ اینک لگائی جاتی ہے جو کربلا نظر آئے۔ ہم کربلائی اینک سے دیکھتے ہیں، اور جس کے پاس کربلا ہوتی ہے نا تو پھر وہ 56 اسلامی ممالک میں اکیلا بھی ہو تو تنہا ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے لشکر کھڑا ہو۔ تو کسی کوئی تناؤ، کوئی کھچاؤ، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور انتہائی اطمینان کے ساتھ وہ میدان میں ڈٹا رہتا ہے۔ ہمارے سامنے جو نظریہ ہے وہ کربلا کا ہے۔ یہ فرش عذاب بظاہر اس وقت ایک بڑی تعداد تکلیف میں بیٹھی ہوگی، تنگ جگہ ہے، اور بعض لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی، لیکن جتنی دیر آپ اس تکلیف میں بیٹھے رہیں گے اتنی ہی دیر کے لیے جنت میں وسعتیں ملیں گی۔ تو اب اس کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں 3 گھنٹے کی مجلس پڑھوں، کہ آپ کہیں کہ صاحب جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیں تاکہ وہاں کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو وہاں تو ویسے بھی گنا تو جائے گا نہیں، تولا جائے گا۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا۔ کتنی رکعتیں میرے لیے لے کر آئے ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیسی لائے ہو۔ وہ جو 5 لاکھ روپے امام حسین پہ خرچ کر رہا ہے، کیا معلوم اس کا وہ مقام حسین کے نزدیک نہ ہو جو 50 روپے خرچ کرنے والے کا ہے۔ کیا معلوم کہ جس نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا ہو وہ اتنی حیثیت والا نہ ہو اور 5 روپے دینے والے کا مقام زیادہ بلند ہو۔ تو یہاں پر خلوص کی بنیاد پہ تولا جائے گا۔ تو یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں وہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔
خبردار، بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا نہیں ہوتا، اور سائیکل پر آنے والا حقیر نہیں ہوتا، جس کے کپڑے مہنگے ہیں وہ امیر نہیں ہوتا، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ یہاں بیٹھنے والے اپنی اینکیں ٹھیک کروا کر جائیں، لمبے قد والا بڑا نہیں ہوتا۔ اینک تبدیل کرو بھائی، وہ دیکھو جو حسین دکھانا چاہتے ہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ یہ موذی ہے، حملہ کرے گا۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، لوگوں نے مجھے دیکھ کے تبصرے شروع کیے، دیکھو مولانا کو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں؟ بہت سارے لوگ چڑھانے کے بعد غائب بھی ہو جاتے ہیں، موڑ کر دیکھو تو نظر نہیں آتے۔ تو ابھی کھڑا سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا، اسے کچلتا ہوا چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بھائی جملہ عدیہ کر رہا ہوں، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اسے خوب جانتے تھے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہاں بہت روشن اور واضح انداز سے پیغام دینے کی جگہ ہے، اور الحمدللہ معقول انداز سے گفتگو کی جائے، مدلل انداز سے گفتگو کی جائے۔ خطبہ و ذاکرین اور علماء تشریف فرما ہیں، اور بہت سے بعد میں سنیں گے ان ریکارڈوں کو۔ بہت ہی مدلل اور معقول انداز سے بات کرنے کی ضرورت ہے، بات بھی ہو جائے اور بری بھی نہ لگے، اس لیے کہ ہمیں چڑھانا نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ میں اپنے ان بچوں سے، ان جوانوں سے جو مکتب اہل بیت کی سفارت کر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کر، جب آپ کالے کپڑے پہن کے گلی کوچوں میں نکلتے ہیں نا، آپ ذکر حسین کے سفیر ہوتے ہیں۔ آپ کا حلیہ پکار کے بتا رہا ہوتا ہے یہ ماتمی جا رہا ہے، آپ کا لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے۔ تو اب ہمیں اپنے طریقے ایسے اپنانے ہیں، کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، کسی سے بد اخلاقی سے بولنا نہیں ہے۔ بھائی ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جس کا مارا ہوا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ اگر سر پر مارتے تھے تو برابر کا ہو کے گرتا تھا، دھڑ پر مارتے تھے تو برابر کا ہو کے گرتا تھا، 1 گرام کا بھی فرق نہیں ہوتا تھا۔ جس کی ضربت میں اتنی عدالت ہو اس کی حکومت میں کتنی عدالت ہوگی؟ ایسے ہی میرے اور آپ کے رویے بتائیں کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ پورا حیدرآباد، پورا علاقہ، پورا محلہ کہے کہ اپنی امانت، اپنا پیسہ، اپنے رقم، اپنے مثال پرائز بانڈ فلاں شیعہ کے گھر رکھواؤ، وہ خیانت نہیں کرتا۔ بازار میں اس دکاندار سے خریدو جو علی کا چاہنے والا ہے، معاملات اس سے طے کرو جو حیدر کرار کا ماننے والا ہے۔ شیعہ جھوٹ نہیں بولتا، شیعہ دھوکہ نہیں کرتا، اہل بیت کا چاہنے والا فریب نہیں کرتا، 2 نمبر کام نہیں کرتا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ساتھ۔ توجہ ہے؟ ایسا ہی ہے نا جیسا میں کہہ رہا ہوں؟ کیوں نہیں؟ بسم اللہ کیوں نہیں بھائی؟ بولے نا، میں آج آپ سے بیعت لے کر جاؤں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا عباس کی بیعت لے کر جاؤں گا۔ یہ قدیمی صدیوں پرانے علم کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان علموں نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا۔
ورنہ یہ علم نہیں ہوتے نا تو نہ جانے ہم کون سے قبیلے میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ علموں کی تعظیم یا علموں کی اہمیت کو نہیں جانتے، اللہ انہیں جانے گا۔ ادھر کہیے ذرا خاموش ہو جائیں، ادھر کہیے ذرا خاموش ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، مل کر صلوات پڑھیے، مل کر صلوات عطیہ کریں۔ توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات۔ میں نے بہت دیر لگا دی اپنے تمہیدی بیان کو مکمل کرنے میں۔ عرض اتنا کر رہا تھا کہ بات نسبتوں کی ہے، خبردار جو نبی سے نسبت رکھتا ہو اس کے لیے ہمیں اہتمام کرنا ہوگا، بات سمجھنی ہوگی، اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نسبتوں والے سب برابر نہیں ہیں، نسبتوں والے توجہ ہے سب برابر نہیں ہیں۔ اور میری بات پوری بات سنے بغیر کوئی اٹھ کے نہیں جائے، بہت سو کو تو جگہ ہی نہیں ہے جانے کی، لیکن پوری بات سنیں گے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جی مولانا نے فلاں بات کہہ دی، میں جب پوری بات کر لوں گا تو شاید بات روشن ہو جائے گی۔ نسبتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہیں جی، کہہ دوں جملہ، سرکار نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو اینٹوں کے گھر میں جو رہتے تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت تھے۔ اور وہ اینٹوں کے گھر میں رہنے والی ایک بی بی نے چادر میں آنے کی کوشش کی تو سرکار نے چادر کھینچ کے فرمایا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اصحاب تو بہت بڑی تعداد میں ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم، مگر سلمان ہے جی، منا اہل البیت کی منزلت پر فائز۔ اصحاب کا مقام بہت بلند ہے، مگر ابو ذر جیسا سچا زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا۔ یہی ایک جملہ کہہ دوں، جس جیسا سچا زمین اور آسمان نے نہیں دیکھا وہ بھی مباہلے میں نہیں گیا۔ بھائی مباہلے میں کیوں جا رہے تھے؟ بحث تھی، مباحثہ تھا، جب دلیل نہیں مانی تو کہا ہم مباہلہ کریں گے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے تو سچا چاہیے نا جی، تو ابو ذر سے زیادہ تو زمین آسمان نے سچا نہیں دیکھا، مگر یہ بھی مباہلے میں نہیں گئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھے موجود، کیوں نہیں تھے جی؟ بہت عرصے کے بعد تیسری دور حکومت کے اندر آپ کی رحلت ہوئی ہے، ربضہ میں آپ کو جلا وطن کر کے شہید کیا گیا ہے، موجود تھے، 9 ہجری کا واقعہ ہے مباہلے کا۔ سرکار حضرت ابو ذر کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ ابو ذر سا زیادہ سچا زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، یہ طے ہے، مگر ابو ذر بھی جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جھوٹوں پہ لعنت وہ کرے گا جن کی زندگیوں میں نہیں، دور دور سے جھوٹ گزرا ہی نہ ہو۔ اس معیار کے نکلے تو یہ 5 ہی نکلے۔ لہذا پیغمبر اکرم، اس کی گونج بیٹا ختم کرواؤ، میں نے آپ سے کہا تھا، ایک صلوات اور ہدیہ کریں۔ مجھے آپ کا خیال ہے اپنے ساتھ، میری آواز گونجے گی تو بہت سے لوگوں کو بات دیر سے منتقل ہوگی، اس کی ایک کو ختم کرو اور آواز بڑھا دو تھوڑی سی۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے یہ بات آپ کی وجہ سے کی ہے تاکہ بات اچھی منتقل ہو۔ اب ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس بھی اچھی پڑھیں اور مائک بھی ٹھیک کروائیں اور کیمرے بھی ٹھیک کروائیں، لائٹیں بند کروائیں، اور ممبر بھی کچھ ایسا ہو کہ بھئی بیٹھنے کے لیے صحیح ہو۔ تو صرف خطیب ہی نہیں ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ تو آپ کی محبتوں کا شکر گزار ہوں، بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ یا نساء النبی، جو ترجمہ کیا گیا ہے وہی کروں گا اور پھر اس پہ تنقید کروں گا۔
ترجمے پہ تنقید کرنا یہ طالب علم ہونے کی علامت ہے، قرآن پہ تنقید کرنا یہ کافر ہونے کی علامت ہے۔ قرآن پہ تنقید نہیں ہوگی، تنقید ہوگی ترجمے پہ، تفسیر پہ ہو سکتی ہے۔ جی یا نساء النبی، ترجمہ کیا اے نبی کی زوجاؤ، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جی بھائی نساء عربی کا لفظ ہے، اور نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، یہ ترجمہ آپ نے بیویوں کو کیا ہے۔ آپ کو ترجمہ کرنا چاہیے تھا اے نبی کی عورتوں۔ اب جب نبی کی عورتوں کی بات ہوگی تو بیٹیاں بھی عورتوں میں ہیں، بہنیں بھی ہیں، مثلا مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، خالائیں بھی ہیں، پھوپھیاں بھی ہیں، جو بھی گھر میں رہتا ہے، اور زوجائیں بھی ہیں۔ لیکن ترجمہ سب نے کیا کہ اے نبی کی زوجاؤ۔ نساء کا ترجمہ زوجہ کیسے ہو گیا؟ نساء تو سورہ نساء یہ عورتوں سے متعلق ہے نا، خواتین، بہت ساری خواتین کو نساء کہا جاتا ہے، امرأہ کہا جاتا ہے ایک عورت کو، نساء کہا جاتا ہے بہت ساری عورتوں کو، اور ایک عورت کو بھی کہا جاتا ہے، یہ اس میں جنس ہے، ایک کو بھی کہیں گے اور بہت ساری عورتوں کو بھی کہیں گے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، کیوں کہاں سے ترجمہ ہو گیا؟ کہنے لگے بعد والی جو آیت کے حصے ہیں وہ قرینہ ہیں کہ یہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں کہ بعد میں کیونکہ بیویوں سے متعلق بات ہو رہی ہے، مثلا ان اتقیتن، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ تقوی رکھنا، دوسری شرط یہ ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اور لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، دوسری شرط لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، کہیں تمہاری لگی لپٹی باتوں کی وجہ سے جن کے دلوں میں پہلے ہی بیماری ہے وہ تمہاری طمع نہ کرنے لگے۔ یہ دوسری شرط لگا دی۔ تیسری شرط لگائی وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور سیدھی سیدھی صاف صاف روشن روشن باتیں کرو۔ پھر چوتھی شرط لگا دی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور خبردار اپنے گھر میں ہی ٹکی رہنا، باہر نہ نکلنا۔ جی اب یہ شرائط لگائی جا رہی ہیں کہ نبی کی زوجاؤں کے لیے یہ شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم ترجمہ کر رہے ہیں نبی کی زوجاؤں۔ پھر اور آگے شرط بڑھی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح نہ رہنا، زمانہ جاہلیت کی طرح اعلان اسلام سے پہلے جیسی تم تھیں ایسے نہیں رہنا۔ پھر آگے شرط بڑھی وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ ایک مرتبہ لہجہ بدلا، مگر وہ بدلے ہوئے لہجے کو میں بعد میں بدلوں گا، پہلے ذرا آیت کے پہلے حصے میں رہیے۔ آیت کے پہلے حصے میں دو آیتیں ہیں، یہ 32ویں اور 33ویں آیت سورہ احزاب کی۔ یہ یا نساء النبی، پلٹی ہے اسی بحث کی طرف، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤ، ترجمہ کیوں کیا؟ کہا جی بعد میں کیونکہ قرینے نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے تو ہم نے نساء کا ترجمہ بیوی کر دیا، زوجہ کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ آپ قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں، تو جب یہاں قرینے کے مطابق آپ نے ترجمہ کیا، لفظی بدل دیا، تو پھر وہاں کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ وہاں ترجمہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ؟ اس لیے کہ وہاں نساء کا لفظ بیٹوں کے ساتھ آیا ہے، ابن کے ساتھ آیا ہے، تو قرینے کے مطابق ترجمہ کیجئے کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ اچھا پھر وہاں ترجمہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، نیچے لکھ دیتے ہیں ہم اپنے نفس لاتے ہیں، تم اپنے نفس لاؤ۔ ترجمہ کرو نا، تو عربی میں لکھ دیا آپ نے، اردو اوپر بھی عربی میں لکھا ہوا ہے انفسنا، نیچے بھی لکھ دیا آپ نے ہم اپنے نفس لاتے ہیں، نفس کا ترجمہ کرو نا۔ ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ۔ بھائی امت کے ایک طبقے کو بڑا شوق ہے کہ نبی ہم جیسے ہیں،
انہیں جا کر کوئی بتائے کہ اللہ نے صرف علی کو نبی جیسا بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پوری دنیا اندر پر نمازی ہو جائے میں تنے کھار دوں جے کیا فیصلہ سبھی قرآن ماں جے کیا فیصلہ سبھی قرآن ماں ای نبی پاک مرسل سنے جے فرمان ماں ایڑو عدل علی ایڑو علم علی ایڑو قاضی ہو جائے میں تنے کھار دوں تھکل جو پانچی گا تے سی لگنا پانچی گا تے بیعت بلند کرے نعرہ حیدری باز بلندر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت کی تفسیر سنیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان تمام احکامات پر عمل کرو، تقوی اختیار کرو، لگی لپٹی باتیں نہ کرو، گھر سے باہر نہ نکلو، زمانہ جاہلیت کی طرح زندگی نہ گزارو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اور فوراً لہجہ بدلا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ کو ہر برائی سے دور رکھے۔ بھائی یہ لہجہ بدل گیا، وہ مؤنث کے صیغے تھے، یہ مذکر کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ عورتوں میں، سبھی عورتوں میں مؤنث کے ہی صیغے آئیں گے نا۔ جب اہل بیت کی بات آئی تو کیونکہ غالب مرد ہیں تو مردوں والا صیغہ آ گیا۔ وہاں کہا جا رہا ہے یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں کہا جا رہا ہے میں نے تمہاری ضمانت لے لی ہے، کوئی نجاست تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ یہ لہجے کا بدلنا بتا رہا ہے کہ وہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ جی اور عزیزو، میں تو ایک مشکل مرحلے سے اس طرح سے گزرتا ہوں کہ بعض یا اکثر مریدوں نے پیروں کو مروایا ہوا ہے، ہنسایا ہوا ہے۔ پیر صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اندر کوئی کمال ہے، مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا، اور پھر پیر صاحب کہتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے نہیں پتا میں ایسا ہوں۔ صحابیات تشریف فرما ہیں، ازواج رسول بیٹھی ہوئی ہیں، راویات بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت عائشہ تشریف فرما ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہیں کہ ایک مرتبہ ایک راویہ نے، ایک صحابیہ نے آواز دے کر کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی، اور بی بی زہرا کو دیکھ کر کہا آپ علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ سوال اچھا ہے، آپ نبی کی زوجہ ہوں گی اور زہرا علی کی زوجہ ہوں گی، جوڑا کون سا بڑا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دینا بھی پسند نہیں فرمایا، اور اس راویہ کو، اس صحابیہ کو دیکھ کر فرمایا، اور انہیں دیکھا اور پھر جناب زہرا کو دیکھ کر کہا لیتنی کنت شعرۃ راسک، اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی۔ بھائی میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سندھی مکھے انڈیا، مگر میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو میں اردو کی چاشنی لینا چاہتا ہوں، یہ تو بال برابر بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے اونچی اور بلند صلوات۔ نبی کی زوجہ محترمہ نے نہیں کہا کہ میں سیدہ جیسی ہوں۔ کل مجھے ایک اہل سنت دانشور ملے، کہنے لگے جی میں اہل سنت ہوں، مگر ہمارے چاروں امام جعفر صادق کے یا بالواسطہ شاگرد تھے یا بلا واسطہ شاگرد تھے۔ تو میں نے کہا جی آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، خود سمجھیے۔ یہ بات تو یہ ہونی چاہیے، خود سمجھے نا۔ استاد کے ہوتے ہوئے حیدرآباد میں ماہر ڈاکٹر کو چھوڑ کر آپ شاگرد ڈاکٹر سے پوچھیں گے؟ بے احترامی اس کی نہیں کرتے ہم، ڈاکٹر وہ بھی ہے۔
بیسٹ ڈاکٹر کے پاس، زیادہ ماہر کے پاس جانا عقل کا تقاضا ہے نا جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ، پھر امام شافعی، پھر امام مالک، امام حنبل، یہ سب آپ ان کے اقوال کو دیکھیے اہل بیت کے باب میں نے اگر اس باب میں رکوں نا تو بہت خطرناک وادی ہے۔ ہاں، اگر میں ان چاروں شخصیات کے بارے میں کہ اہل بیت سے ان کا کیسا تعلق تھا تو شاید لوگ جو ہے وہ ان سے نفرت نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ جی ہاں، اگر ان کے بارے میں بتا دیا نا، زیادہ اقبال اور علامہ اقبال اور اہل بیت کو ایک صاحب بہت پڑھتے تھے، تو ایک بزرگ نے کہا جی علامہ اقبال نے جو اہل بیت کی شان میں کہا ہے نا وہ زیادہ نہیں پڑھو، لوگ علامہ اقبال سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اقبال کو معاف کر دو، اقبال کو معاف کر دو، زیادہ بتا دیا۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کو اگر سچا پڑھنا شروع کر دیا تو ایک طبقہ تو مزار پہ جائے گا ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے نا۔ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو اور امام مالک کو، امام شافعی کو، امام حنبل کی ایک بات سنا دوں، مستقل موضوع ہے لیکن میں بات کی ہے تو اس کو تھوڑا سا نبھانا چاہیے۔ ایک امام حنبل کا مرید، ان کا مقلد، ایک شیعہ دوست کو لے گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ امام یہ فرمائیے کہ جبرائیل نبی مکرم پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ امام حنبل نے فرمایا 12,000 دفعہ۔ آیات تو 6,000 کچھ ہیں لیکن صرف آیتیں تو نہیں لاتے تھے نا جبرائیل۔ میں یہ غلط فہمی دور کر رہا ہوں بچوں کی، جبرائیل تو صرف آیتیں نہیں لاتے تھے نا، جبرائیل تو نوکری کے لیے 10 دفعہ آئے ہیں، اس کے علاوہ بھی آتے تھے نا۔ تو کہا 12,000 دفعہ سرکار پہ جبرائیل امی علیہ السلام نازل ہوئے۔ اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر کتنی دفعہ آئے؟ وہ سوچ رہا تھا اب یہ شرمندہ ہوگا، بھائی علی اور نبی کا مقایسہ ہم تو نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا، ہم تو مولا علی کے مطابق کہتے ہیں کہ مولا علی فرما رہے ہیں میں محمد کے غلاموں میں ایک غلام ہوں۔ مگر وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر جبریل کتنی دفعہ آئے؟ تو امام حنبل نے فوراً فرمایا 24,000 دفعہ۔ لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ کہنے لگا حضور نبی پر 12,000 دفعہ اور علی پہ 24,000 دفعہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کہنے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، آنے والا دروازے پہ 2 دفعہ آتا ہے، آتے ہوئے بھی آتا ہے، جاتے، صلوات پڑھیں محمد وآل۔ توجہ کر لیا آپ حضرات؟ تو بحث یہ ہے، گفتگو یہ ہے کہ اصحاب محترم، کسی محترم بی بی نے نہیں فرمایا کہ میں فاطمہ جیسی ہوں، کسی صحابی محترم نے نہیں فرمایا کہ ہم علی جیسے ہیں۔ تو جب ان جیسے نہیں ہیں تو ہمارا سارا مقدمہ اور ہمارا سارا جوش اور جذبہ اور ولولہ اور جذبات اور کیفیات اور خرچہ اور جان دینا اور آبرو لٹا دینا اور اپنا مال لٹا دینا صرف ایک ہی مقصد کی خاطر ہے کہ یہ ثابت کرتے رہیں، یہ اذان دیتے رہیں کہ علی جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کی راہ میں، اس رستے میں اگر کوئی ایف آئی آر کٹتی ہے تو میں ایف آئی آر کٹنے والوں سے کہوں گا کہ پریشان نہ ہو، اس ایف آئی آر کو ہار بنا کے پورے ملک میں گھومو، اور سینہ چوڑا کر کے کہو میں رجسٹرڈ مولائی ہوں، لبیک یا حسین، بلندر صلوات پڑھیں گے محمد وآل۔ جی میں اپنے ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں خبردار، اگر اب حیدرآباد میں کوئی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ریلی پہنچی تو مجموع سے ہمیں نہیں ڈرانا۔ اب اگر کسی بھی شہر میں، اچھا مجلس میں حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں مگر حیدرآباد کے لیے نہیں پڑھ رہا، پیغام پورے پاکستان کے لیے، اگر کسی تھانے میں 4 آدمی جا کے بیٹھ جائیں کہ فلاں پہ ایف آئی آر کاٹ دو، تو جو 3 دن پہلے ایک شوقین مفتی کی ویڈیو آئی ہے
بھائی میں ممبر کی زبان میں بولوں گا، بات ممبر کی زبان میں ہوگی۔ آپ وہ ویڈیو پہلے رکھ کر کہیں پہلے اس پہ ایف آئی آر کاٹو۔ اتنی بڑی توہین کر دی حضرت عمر کی، 3 دن گزر گئے کوئی ریلی نہیں نکلی، اس کا مطلب یہ ہے تم وہ حضرت عمر سے سچے نہیں ہو۔ ورنہ تم نے تو ایک ایسی سنی سنائی بات کے اوپر پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالنا شروع کر دی۔ البتہ اس پہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی جی، ہمیں تو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ کسی نے ہمیں علی کے نام پہ گالی دی، اور عزت کی بات ہے کہ، اور ہمارا تو طریقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا طریقہ واردات کچھ اور ہے۔ پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ثابت ہوا ہے، وہ ہمیں مار کر مسترب ہے، مر کے مطمئن ہے، کوئی تناؤ نہیں، کوئی پریشانی نہیں جی۔ الحمدللہ ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں، اور ایک طریقے سے جی رہے ہیں، اور ایک طریقے سے جینا چاہتے ہیں، اور یہ سب اداروں کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو تعاون کرنے والی قوم ہے وہ الحمدللہ ہم ہیں۔ اور میں پھر معذرت چاہوں گا اپنے ان سنی بھائیوں سے جو مجلس میں بیٹھے ہیں کہ میں جن کے لیے بات کر رہا ہوں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں کن کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں اہل سنت کے خلاف بولنا سوچ بھی نہیں سکتا، اہل سنت میری جان ہے، میں اہل سنت کے خلاف بولنا میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، کسی سے کوئی خوشامد بھی نہیں ہے، مگر تکفیریوں کے بارے میں، جنونیوں کے بارے میں، کہیں سے تنخواہ پانے والوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں انہیں کون ہے، اور الحمدللہ ہمیں کوئی ٹینشن اور تناؤ نہیں ہے، ہمارے لیے نئی باتیں نہیں ہیں۔ اس وقت تو پوری دنیا میں 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک شیعوں کے ہیں، آدھا لبنان اور 1 ایران، 1.5 ملک ہمارے ہیں۔ تو جب ہمارا کوئی ملک بھی نہیں تھا، یعنی حکومت بھی کہیں نہیں تھی، اس وقت ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ ہمارے لیے تو عزت کی بات ہے کہ ہمیں کوئی شہادت کی موت ملے جی۔ ہم مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں جی۔ کب تک جنازے اٹھاؤ گے؟ جب تک گھر پہ علم لگا ہوا ہے۔ کب تک مصیبتوں کا سامنا ہوگا؟ جب تک اذانوں میں علی ولی اللہ کہہ رہے ہو۔ کسی نے زبردستی کہا ہے کہ علی ولی اللہ کہو؟ ماتم میں، عزاداری میں، جلوس میں، مجلس میں، نماز میں کوئی زبردستی کھینچ کے لایا ہے؟ ہم اپنے اختیار سے آئے نا، اختیار سے آئیں تو پھر ہمیں قبول کرنا ہوگا ذمہ داریوں کو اور پریشانیوں کو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور میں ان باتوں کے ساتھ ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کیا کر رہا ہے، اور آپ انہیں لگام دیں، اور ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں تو اگر یہ والی باتیں بڑھی نا تو ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں امام بارگاہ نہیں تھے، امریکہ میں امام بارگاہ نہیں تھے، کینیڈا میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا۔ تم نے پاکستان میں ہمیں اتنا مارا، ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، تو ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ یہ صحافی حضرات پوچھیں ان تکفیریوں کے سربراہوں سے کہ تم نے اپنا نقصان کیا یا شیعوں کا؟ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ کوئی کونسلنگ کرنے والا نہیں ہے ان کی، کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھائی اس بحث کو ختم کر دو۔ اور میں آپ بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تھوڑی اپنی عادت تبدیل کرو۔ اب اگر کوئی اس طرح کا ماحول بنے کہ کہیں 4 آدمی بیٹھ کر ایف آئی آر کٹوانے گئے ہوں تو 50 جوان علاقے کے بزرگ سے بھی پوچھو نہیں، ان کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے۔ آپ علاقے کے بڑوں سے نہیں پوچھو، یہ 50 جوان کھڑے ہو جائیں اور تھانے میں جا کے بیٹھ جائیں کہ اب ہمارے حق میں بھی ایف آئی آر کاٹو۔ تمہارے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بڑا مواد ہے، پوری صحیح بخاری کے اندر 50 چیزیں تو میں نکال دوں گا توہین رسالت کی۔ کتب سیاہ ستہ کے اندر ازواج مطہرات کی توہین بھری ہوئی ہے۔
اہل بیت کی توہین بھری ہوئی ہے، اور یہ صحیح بخاری کے حافظ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، کلپ مل جائے گا۔ نہیں کرو یہ والی باتیں، میں ناگواری کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، آئینہ دکھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ میری الحمدللہ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا جو پردے میں وارث بیٹھا ہے، ساری دنیا کی طاقت ایک طرف، میرے امام مہدی کے مسکرانا ایک طرف، ہم بے وارث نہیں ہیں۔ لہذا قوم سے مخاطب ہوں، اور حیدرآباد کی ایک بڑی مجلس ہے، ایک بہت بڑی تعداد میں مومنین شریک ہیں، اداروں کے لوگوں کو سمجھائیے، یعنی جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، نام نہیں لے رہا، حساسیت ہو جاتی ہے، کہ یہ روش نہیں اختیار کرو، دباؤ میں نہیں آؤ کسی کے۔ جی ان سے کہو بھائی یہ ایف آئی آر نہیں کاٹوں گا میں، اگر یہ والی ایف آئی آر کاٹوں گا کل وہ آ کے بیٹھ جائے تو کیا کریں گے؟ اچھا آپ کیونکہ جاتے نہیں ہیں نا، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، آپ اس مزاج کے نہیں ہیں نا، ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے، ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں انہوں نے وہ گھڑا دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارا جو ذائقہ ہے انہوں نے چکھا ہی نہیں ہے، ہمارا معیار اتنا اونچا ہے، وہ ہم اتنے نیچے آ کر بات ہی نہیں کرتے۔ میں یہ ناگواری سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ میں ناگواری کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، ناپسند باتیں کر رہا ہوں، آپ سے اپنے مزاج سے ہٹ کر بول رہا ہوں۔ لیکن بہت ہو گیا، 1000 ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں پورے پاکستان میں شیعوں کے خلاف، ان کے خطیب نے ہی بول دیا، ان کے ذاکر نے ہی بول دیا، یہاں بھرا پڑا ہے مواد، ہمارا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اب میں آپ بچوں سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مجھ سے پیار کر رہے ہو، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے دسیوں جوانوں کو دیکھا ہے جو مجھے دیکھ دیکھ کے آنکھوں میں آنسو بھر رہے ہوتے ہیں، پیار کے آنسو، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ مجھ سے پیار کر رہے ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب اگر حیدرآباد میں آپ کے علاقے میں کوئی اس طرح کی ایف آئی آر کٹے، 50 جوان جا کے تھانے میں بیٹھ جائیں، وہیں چائے وہیں پکوڑے منگوائیں، بیٹھے رہیں جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی، ہم اٹھ کر نہیں آئیں گے جب تک اب ہمارے حق میں ایف آئی آر نہیں کٹے گی۔ جی تو یہ اداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے کرم کیا ہے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ ہم معیار کے مطابق مانتے ہیں، ہم تو گھوڑا بھی اس لیے نکالتے ہیں کہ جانور بھی وفادار ہو تو ہمیں پیارا ہے، تو پھر انسان وفادار ہمیں کیوں پیارا نہیں ہوگا؟ ہم تو ویسے ہی ماننے والے لوگ ہیں بھائی، جی ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، مگر معیار ہمارا اونچا ہے، کوالٹی معیار ہمارا پیمانہ بہت اونچا ہے۔ ہم مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، مگر آپ کو ان مزارات پہ شیعہ کم اس لیے نظر آتے ہیں کہ یہ اتنا اونچا معیار رکھتے ہیں کہ حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے مزار پہ جائیں یا تھوڑا سا پیسہ بڑھا لیں تو نجف چلے جائیں، تو کہتے ہیں تھوڑا پیسہ بڑھا لو، ان کے بھی مولا کو سلام کر کے آ جاتے ہیں۔ ہمارا معیار یہ اس انداز کا ہے، تو ہم مزاروں پہ جانے والے لوگ ہیں، مگر ان کے بھی جو مولا ہیں ان پر جانا، ان کے پاس جانا ہمارے لیے زیادہ تھوڑا سا خرچہ بڑھتا ہے اور ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ توجہ کر لی؟ ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ لہذا وہ جو معیار ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خبردار کسی کی بے ادبی، مولا علی کے فضائل پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کسی کی توہین کر رہا ہوں، یہ کہاں سے ہو گیا؟ سیدہ کی فضیلت کا قائل ہوں، کیا اس کا مطلب ہے میں کسی کی توہین کر رہا ہوں؟ یہ کیوں سوچ لیا آپ نے؟ اور پھر ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ 72 دفعہ تو ریکارڈ پر آیا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک مشکل ترین مسئلہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں آیا، مولا علی نے بڑھ کر کہا اس کا یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب ہے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا لم تلد النساء مثل علی ابن ابی طالب، کائنات میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا ہو۔ لہذا اہل بیت کا مقام، ان کی عظمت، ان کے فضائل بہت روشن اور واضح ہیں،
اور کسی کی بے احترامی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. مجھے تو غرض صرف اہل بیت کی خوشنودی ہونی چاہیے. کسی بھی محترم صحابی نے، کسی بھی محترم خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت دلواؤں گا، مگر میں اور آپ جس کے دروازے پہ جوتیاں سیدھی کرتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہوتے ہیں. محشر ان کے ہاتھ میں ہے بھائی، محشر ان کے ہاتھ میں ہے، قیامت ان کے ہاتھ میں ہے، قبر ان کے ہاتھ میں ہے. کہنے دیجئے کچھ لوگوں کو کہ فلاں افضل تھے اور فلاں مفضول تھے، ان کے کہنے سے ہو جائے گا کیا؟ اچھا عجیب بات نہیں ہے، حیدرآباد کا مجلسی مجمع بیٹھا ہے، عجیب بات نہیں ہے، قیامت میں علی سب سے افضل اور دنیا میں چوتھے نمبر پر. ایک 50,000 سال کے برابر ہوگا، یہاں کے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا. جی 50,000 سال ہم میں سے کوئی نہیں رہا بھائی، کوئی بھی نہیں ہے 50,000 سال کا. یہاں کے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا. جہاں علی کو فضیلت حاصل ہے وہ یہاں کے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہے. سب نے لکھا ہے، میرے مولا نبی نے فرمایا محشر میں علی میرے آگے چل رہا ہوگا. ایک صحابی محترم کی آواز آئی، یا رسول اللہ افضل آپ ہیں، علی آپ کے آگے کیسے چلیں گے؟ فرمایا تم نے مجھ سے نہیں سنا؟ علی صاحب و لوائی، علی میرا علمدار ہے اور علمدار آگے چلتا ہے، صاحب علم پیچھے چلتا ہے. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل ہے؟ صاحب و لواء الحمد مولا علی. شام کا دربار، زیادہ ہم سے بات نہیں کرو، اس موضوع پہ نہیں الجھاؤ ہمیں کہ تبرہ کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. ایک جیسا قانون بناؤ، جو بھی توہین کرے اس پہ لعنت بھیج دو. اگر مجھ پر FIR کٹے تو پھر اس پہ بھی کٹواؤ جس نے 80 سال تک علی پہ لعنت کروائی تھی. یہ دوہرا معیار کیسا ہے؟ سکوت، خاموش، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. تو خاموش رہتے نا، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بے گناہ بے خطا فلانا فلانا؟ یہ کیوں بول دیے؟ 70 سالوں میں یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا. 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ بی بی زہرا کو کہا جائے کہ فدق مانگتے وقت معاذ اللہ خطا پر تھی. 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ امیر فلاں زندہ باد کا نعرہ لگاؤ. 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ فلاں اور فلاں حق پر ہے اور نعرے لگائے گئے ہوں کہ بے خطا بے گناہ. اگر فلاں بے خطا بے گناہ ہے تو مولا علی کو کیا کہہ رہے ہو پھر؟ تم اتنی بڑی توہین کر جاؤ. نبی نے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا. یا علی جو تم سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے. کوئی کرے گا کیا؟ کسی کو کرنی تھی کیا علی سے جنگ؟ تو پھر کیوں فرما رہے تھے نبی؟ بتا دیا پہلے سے ہونا ہے کچھ. میری فاطمہ کو جو ناراض کرے وہ مجھے ناراض. کیا کوئی ہونا تھا کیا؟ سرکار نے پہلے بتا دیا کہ ہاں ہونا ہے کچھ. نہیں عزیزان گرامی، اس بحث کو نہیں چھیڑو، سیدھے سیدھی سی بات، روشن بات کے ساتھ رہنا چاہیے. اہل بیت کی عظمت کے برابر کسی کی عظمت نہیں ہے، مگر زور زبردستی کی بنیاد پر نہیں. اصل میں پریشانی کچھ اور ہے، میں ان بچوں کو بتاؤں. پریشانی یہ ہے کہ تیزی سے اہل بیت کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ایک تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اب اہل سنت حیدرآباد میں اکثریت اہل سنت کی عزاداروں کی ہے. مجھے ایک بہت بڑے حیدرآباد کے قدیمی خاندان کے، حیدرآباد کے قدیمی خاندان، حیدرآباد کے پرانے خاندانوں میں سے خاندان قاضی فیملی کا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں قاضی فیملی کی ایک بہت معتبر شخصیت مجھے، میرے ساتھ جہاز میں ان کے ساتھ تھا، تو مجھ سے کہنے لگی 400 پڑوں اور جلوسوں کا پرمٹ ہے حیدرآباد میں، 400 کا، اور 350 تو ہم سنیوں کے ہیں، صرف آپ شیعوں کے تو 50 ہیں. میرے لیے واقعاً معلومات میں اضافہ تھا. اور ان کا جی ہم سنیوں کے زیادہ ہیں.
تو اب جب وہ سنی ماتم کر رہا ہوتا ہے، کالے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے، علم نکال رہا ہوتا ہے، زلجنہ لے کر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ کیوں کر رہے ہو تم، یہ تو شیعہ کرتے ہیں. تو وہ سنی کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی شیعہ ہو جاتا ہوں. زلجنہ تو نہیں چھوڑوں گا. تو بھائی تم تو ہمارا بھلا کر رہے ہو. جو ہم مولوی حضرات شیعہ مولوی تو کچھ کر، بھائی ناراض نہیں ہو جانا، ہم کہاں کچھ کر رہے ہیں بھائی، ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے. جو جس معنی میں کہہ رہا ہوں، وہ خود بخود مجمع بڑھتا جا رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے مجمع؟ کہہ لیں جی وہاں پر ہمیں ایک چپتا ہوا جملہ ملا کہ یہ جو تم علم اٹھاتے ہو، یہ جو تم زلجنہ نکالتے ہو، یہ تو شیعہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں علم نہیں چھوڑوں گا، میرے پردادا سے نکلتا آ رہا ہے، میرے 7 پشتوں سے زلجنہ نکلتا آ رہا ہے، تو میں یہ نہیں چھوڑوں گا، شیعہ ہو جاتا ہوں. تو نہیں کرو یہ والی باتیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خاص طور پہ سندھ کا اور پنجاب کا کچھ حصہ اس حسن کا حامل ہے کہ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم سنی ہو یا شیعہ. یہاں محبتوں والے لوگ ہیں جی. یہاں قلندر کی وادی کے لوگ ہیں، یہاں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وادیوں کے لوگ ہیں. یہ پیار بھرے لوگ ہیں، محبت بھرے لوگ ہیں، اور یہ عقیدتوں والے لوگ ہیں. لہٰذا ان وادیوں کے اندر اس طرح کی جو ماحول بنایا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں اپنے عزیزوں سے اور اپنے محترم سنی علماء کرام سے، ہمارے محترم لوگ ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ آپ کو بھی متاثر کر رہے ہیں کچھ لوگ. ان کے دھوکے میں نہیں آئے. یہ کل بھی آپ کو نقصان پہنچا چکے ہیں. یہ کچھ دن کی دوستی ہے آپ کی ان کی، کچھ دن بعد آپ پشیمان ہوں گے. ان کے ساتھ دوستی نہیں کریں، یہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہیں. الحمدللہ پاکستان سنی نے سوچا تھا، شیعہ نے بنایا تھا. علامہ اقبال نے سوچا تھا، قائد اعظم نے بنایا تھا. ہم دونوں کا یہ ملک ہے، ہم سنیوں کا بھی ملک ہے، ہم شیعوں کا بھی ملک ہے. اور کوئی شیعہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سنی نہ ہو. اگر شیعہ واقعی ہے تو وہ سنی بھی ہے، اور کوئی سنی نہیں ہو سکتا جو شیعہ نہ ہو. لہٰذا یہ ہمیں شناخت کا ذریعہ ضرور ہے، لڑنے کا عنوان نہیں ہے. پیار سے رہیں، محبت سے رہیں. جو جیسا کر رہا ہے اسے ایسا کرنے دیں. شریعت کی پامالی کے اوپر تذکر دیں. اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. وہ مان جائے گا. اسے پتہ نہیں تھا اس لیے اس نے ایسا کیا. ایک جگہ نیاز میں بھنگ پلا رہے تھے، تو ایک صاحب نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے. تو مان گیا وہ. تو اب کوئی ہو ایسا تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے، مگر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پیار سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جگہوں پر بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر بہت سارے کام ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس سسٹم کو ہم باطل کرتے ہیں. ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. مزاروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا. یہ پیر حضرات کتنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مجھے پتا ہے. تو ہر جگہ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. ادھر شیعہ شکل میں اگر کوئی عزاداری کی شکل میں کوئی غلط کام کر رہا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے. خبردار گناہگار سے نفرت نہ کرنا. جو داڑھی نہیں رکھتا اس سے نفرت نہیں کرو، اس سے بات کرو. جو نماز نہیں پڑھتا اس سے نفرت نہیں کرو، اس سے دوستی کرو. کردار کے کمزور لوگوں سے نفرت نہیں کرو. ممکن ہے میں نیچے اتروں تو مولانا وزیر مجھے پکڑ لیں کہ پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے، برائی سے نفرت کیا ہے، اچھائی سے پیار کیا ہے. کیا بول رہے تھے آپ ممبر پہ بیٹھے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ برائی سے نفرت کرو، برے سے نفرت نہ کرو. برے سے نفرت ہوگی تو پھر اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس سے گفتگو ہو، پیار ہو. میرے ایک اسکول میں میری اسکول کی محترمہ پرنسپل صاحبہ، ہم وزٹ پہ گئے تو کہنے لگے میں 10 بچوں کو نکال رہی ہوں. ہم نے پوچھا جی کیا حالات ہیں، کتنے بچے طالب علم؟ کہا جی ایسے ایسے اور یہ اور 10 بچوں کو نکال رہی ہوں. بھائی کیوں نکال رہی ہیں؟ کہنے لگے پڑھتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جو پڑھتے نہیں ہیں انہیں نکال رہی ہیں، جو پڑھتے ہیں انہیں رکھ رہی ہیں، تو آپ کا کیا کمال ہے؟ بھائی جو نہیں پڑھتے انہیں نہیں نکالیں، انہیں پڑھائیں نا. ان پہ محنت کریں، ڈبل محنت کریں، دوبارہ ان کی کلاس رکھ دیں، ان کے لیے ٹیوشن رکھیں. یہ کیا بات ہوئی پڑھنے والے رہیں گے، نہ پڑھنے والے نکل جائیں گے؟ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ وہ تو بچے خود پڑھ رہے ہیں. یہ کون سا ہنر ہے کہ صاحب اچھے لوگوں سے دوستی ہے اور جو خدا نخواستہ کردار کا کمزور ہے اس سے نفرت ہے؟ ہنر تو یہ ہے کہ اس سے دوستی کرو
البتہ مضبوط ہو کے جانا، کہیں اسی جیسے نہ ہو جاؤ. ہاں خطرناک بھی ہے تھوڑا سا. تو دوستی کرنے سے پہلے خود کو مضبوط بنایا جائے. برے سے تھک تو نہیں رہے بھائی، برے سے نفرت نہیں کرنی، برائی سے نفرت کرنی ہے. لہٰذا اس مجلس میں بیٹھ کر اگر کوئی گنہگار آنسو بہاتے ہوئے حسین مولا سے کہہ دے مولا اب فلاں گناہ نہیں کروں گا، تو حسین کو یہ اختیار ہے کہ ماضی کے گناہوں کو معاف کرواتے. کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، نبی کے پاس یا نبی کی اولاد کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ گناہگاروں کو معافی دلوا دیں. عزیزو، ابو بصیر جا رہے ہیں حج کرنے، بصرے کے رہنے والے ہیں ابو بصیر. موت کی مجلس ہے اس لیے روایت سنانا چاہ رہا ہوں. میرے مولا صادق کے شاگرد ہیں، امام باقر امام سجاد کے شاگرد ہیں. پورے محلے میں ایک ایک دروازے پر جا کے ابو بصیر نے جا کر اجازت لی، میں حج کرنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت دو، مجھے معاف کر دو. ایک دروازہ بجایا، دوسرا بجایا، ایک دروازے پر پہنچے ہاتھ رک گیا، کیونکہ خیال آیا کہ اس گھر میں تو فلاں شخص رہتا ہے جو پورے محلے میں سب سے برا آدمی ہے، ساری برائیوں کا مرکز یہ گھر ہے، سارے گناہوں کا مرکز یہ شخص ہے، سارے شہر میں جتنے بھی خامیاں خرابیاں برائیاں اس کی وجہ سے ہیں. دروازہ نہیں بجایا، آگے چل گئے، بعد والا دروازہ بجا دیا. جب دوسرے دن ان کا سفر شروع ہونے لگا اور پورا محلہ رخصت کرنے کے لیے ابو بصیر کو رخصت کرنے شہر سے باہر آیا تو اس مجمع میں وہ شخص نظر آیا جس کا دروازہ ابو بصیر نے نہیں بجایا تھا. قریب آ کے کہا ابو بصیر میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ مجھ سے اجازت لیتے، مجھ سے کہتے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، ہاں میں بہت برا آدمی ہوں، مگر ابو بصیر میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ جب آپ مکے میں حج مکمل کر کے مدینہ پہنچیں اور میرے مولا صادق کی خدمت میں پہنچیں تو مولا کو میرا سلام کہیے گا، اور مولا سے کہیے گا مولا کیا مجھ جیسوں کی بھی کوئی معافی، کوئی بخشش، مجھ جیسے بھی معاف ہو سکتے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں مکے میں جب حج مکمل کر کے مدینے پہنچا تو میرے پاس پورا صندوق تھا جو امام کو ہدیے، تحفے، نذرانے بھیجے تھے بصرے کے لوگوں نے. ایک ایک کو میں آواز دے کر کے مولا فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے یہ ہدیہ بھیجا ہے، مولا فلاں نے آپ کے لیے رومال بھیجا ہے، مولا فلاں نے یہ خط بھیجا ہے. اور ہر امانت لیتے ہوئے امام فرماتے تھے کوئی اور پیغام، کوئی اور پیغام. میں نے سارے پیغامات دے دیے تو امام نے فرمایا وہ سلام بھی تو پہنچاؤ جو بصرے کے ایک گنہگار نے مجھے بھیجا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں ہاں مولا اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ امام سے پوچھ کر آنا کیا مجھ جیسوں کی بھی بخشش ہے. امام نے فرمایا ابو بصیر جب اب واپس جاؤ سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا اور اسے جا کے کہنا تمہارے امام نے تمہیں جواب سلام بھیجا ہے. جب ابو بصیر اور میرا پھر یہ پیغام دینا، ایک پیغام اور حضرت نے دیا. جب یہ پہنچے تو وہ ان کو دیکھ کر رونے لگا. ابو بصیر میں کہاں اور آپ کہاں، آپ میرے دروازے پر آ گئے. کہا امام نے آپ کو سلام کا جواب دیا ہے اور تمہارے سلام کا وہ انتظار کر رہے تھے. ہاتھ پیر کانپنے لگے. سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے ایک سوال کیا تھا. کہا امام نے تمہارے سوال کا جواب بھی بھیجا ہے. امام نے کہا ہے کہ تم ایک وعدہ ہم سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے. جو ماضی میں ہوا سو ہوا، جو گناہ تم نے کیے. ایک وعدہ میں صادق تم سے کرتا ہوں کہ جنت کی ضمانت میرے پاس ہے. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پیغام دیا تو وہ رو رہا تھا. 6 مہینے کے بعد مجھے خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہے اور مرنے تک پہنچ چکا ہے، جان کنی کی حالت میں ہے. کہ میں اس کے گھر گیا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ کومے میں، بے ہوشی میں، غشی میں ہیں، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اب ٹھیک نہیں ہوں گے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے جانے لگا تو پیچھے سے اس کی آواز آئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے ہوئے مجھے پکار رہا تھا. کہنے لگا ابو بصیر بس ایک بات سنتے جاؤ، میں نے 6 مہینے اپنے وعدے پہ عمل کیا، گناہ نہیں کیے. یہ میں بے ہوش نہیں تھا، امام جنت کی سیر کرا رہے تھے. امام نے بھی اپنا وعدہ پورا کر دیا. یہ کہہ کر اس کا دم نکل گیا.
عزادارو کیا معلوم کہ کسی گناہگار سے میں نفرت کروں اور اس کا معاملہ اپنے مولا سے ٹھیک ہو جائے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا. اس لیے مجھے چاہیے کہ میں اگر کوئی برائی کسی میں نظر آئے تو اس سے جا کر بات کروں، اسے سمجھاؤں، اور پھر ہمارے پاس تو بخشوانے کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے، اور وہ وسیلہ غم حسین ہے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اگر کوئی گناہگار مجلس میں بیٹھ کر روئے اور رو کر چلا جائے تو تمہیں حق نہیں ہے اسے پہلے جیسا گناہگار کہو. کیا معلوم اس نے اپنے مولا سے رابطہ کر کے اپنی معافیاں لے لی ہوں اور اب وہ پہلے جیسا انسان نہ رہا ہو. چلیے عزادارو اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے. مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر عزادارو وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے. دروازہ وہ دروازہ ہے. سورہ نور کی جب یہ آیت نازل ہوئی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن گھروں میں اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے، ان گھروں کی تعظیم کرو. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعظیم کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں. حضرت ابوبکر کی آواز آئی علی اور بطول کا گھر بھی ان میں سے ہے؟ میرے مولا نبی نے بے ساختہ فرمایا نعم من افضلہا، یہ ان سارے گھروں میں افضل گھر ہے. جو سارے گھروں میں افضل گھر تھا کیا اسے جلایا جائے گا؟ کیا اس پہ لکڑیاں لائی جائیں گی؟ کیا اس دروازے کو آگ لگائی جائے گی؟ اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، چند جملے سن لیجئے. عزادارو یہ دروازہ معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ بی بی بھی معمولی بی بی نہیں ہے. میں ایک روایت آپ کو سناؤں، اہل سنت کے عالم دین نے عجیب روایت لکھی ہے. تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 114 پر عجیب روایت لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں رویا انا فاطمۃ الزہرا، روایت ہے کہ جب فاطمہ زہرا نزل علیہا ملک الموت، جب بی بی پہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا، لم ترز بقبض ہی، سیدہ نے کہا میں تمہارے ہاتھوں روح قبض نہیں کرواؤں گی. بی بی راضی نہیں ہوئی کہ ملک الموت میری روح قبض کرے. سیدہ نے ملک الموت کو واپس کر دیا. وہ لکھتے ہیں فقبض اللہ روحہا، اللہ اکبر، زہرا کی روح خود اللہ نے قبض کی. ایک سنی عالم دین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. یہ معمولی وجود نہیں ہے. جس کے دروازے پر ملک الموت اجازت مانگتا ہو، جس کے دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے ہوں، اس دروازے کو جب جلا دیا نا تو ایک سردار نے کہا اپنے غلام سے اسے لات مار کے گرا دے. جب غلام قنفذ نے لات ماری تو دروازہ سیدہ پہ جا کے گرا، اور عزادارو سیدہ دروازے کے نیچے تھیں. ایک شخص کہتا ہے ہم گھر میں گھس رہے تھے، میرا پیر دروازے پہ پڑ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ دروازے کے نیچے فاطمہ ہے. سخت روایت سنا رہا ہوں. مجھے احساس ہوا کہ دروازے کے نیچے فاطمہ ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، تو پیر ہٹایا، مگر علی کا بغض غالب آ گیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا تو آواز آئی فضا میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے عامر کو زندہ کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم، یقیناً محلے میں پڑھ رہا ہوں تو گھر میں خواتین بھی سن رہی ہوں گی. چھوٹے بچوں کی ماں اگر مر رہی ہو نا تو وہ پریشان اس بات پر ہوتی ہے میرے بچے کیسے پلیں گے. کبھی فلاں عزیزہ کو بلا کر کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا، کبھی فلاں عزیز سے کہتی ہے میرے بچے کا خیال رکھنا. عزادارو جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی، جناب زینب 3.5 سال کی ہیں، امام حسن 6 سال کے ہیں، امام حسین 4.5 سال اور 5 سال کے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں
مولا علی کو بلا کر کہا یا علی میرے حسن کا یہ مزاج ہے، حسن غیرت مند بہت ہے، یا علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا۔ فرمایا یا علی میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کے نہیں آتی ہے، میری زینب کے حجاب کا خیال رکھنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2-3 منزلیں لے رہا ہوں۔ یہ وصیتیں فرما رہی ہیں مولا علی سے، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، اگر چھوٹے بچے کے سامنے اس کی ماں کو کوئی جملہ کہے، کوئی بات کہے، تو وہ بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، اور اگر باپ نظر آ جائے تو کہتا ہے بابا اس نے اماں کو یہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں میرے مولا حسن نے برداشت کیا۔ مولا کائنات کا صبر دیکھیے۔ ایک ملنے والا مجھ سے کہنے لگا میں نے اپنی زوجہ کو تھپڑ مارا، 3 دن بعد میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو میری زوجہ، وہ کہتے ہیں میری زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ قابو نہ پا رہے ہوں تو اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، اور بیٹی 3 دن سے بخار میں ہے اور ایک ہی بات کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آ جاتی تھی رستہ بدل دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، گلی میں ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا، جب اس گلی میں آتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی۔ فرمایا علی میرے حجرے میں حسین کو بھیج دیجئے۔ امام حسین سے بھائی حسن کے لیے، بہن زینب کے لیے وصیتیں فرمائیں۔ فرمایا اب حسن کو بھیج دیجئے۔ امام حسن سے بھائیوں اور بچوں کے لیے وصیتیں فرمائیں۔ آخر میں فرمایا اب زینب کو بھیج دیجئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ 3.5-4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ کہا میرے حجرے میں زینب کو بھیج دیجئے۔ بی بی آئیں اور کہا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ لے کر آئیں۔ کہا زینب اس میں کچھ نظر آیا؟ اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا جب تمہارے نانا کی رحلت ہونے لگی، میرے بابا رسول کی رحلت ہونے لگی، جنت سے جبریل پنجتن کے کفن لائے تھے، ایک کفن نبی کو دے دیا، یہ 4 کفن پنجتن کے ہیں، تم ایک ایک کفن دکھاتی رہو، میں تمہیں بتاتی رہوں کہ کون سا کفن کس کا ہے۔ میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی بہت کم سن بچی ہے، بڑی سنگین ذمہ داری دے رہی ہیں، یہ کام تو بڑی عورتوں کے پاس ہوتے ہیں، مگر جناب زینب سے فرمایا لاؤ بتاؤں میں کون سا کس کا کفن ہے۔ ایک کفن دیکھ کر فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا علی گھر میں آ کے تم سے کہیں گے زینب اپنی ماں کا کفن دے دو، تو یہ کفن میرا ہے اپنے بابا کو دے دینا۔ دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن تم سے آ کے کہے گا بابا علی کا کفن لا دو، تو یہ بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے۔ پھر ایک کفن دیکھ کر فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کر کہے گا بھائی حسن کا کفن لا دو، تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے۔ عزادارو آخری کفن رہ گیا، جناب زینب نے دکھایا تو روتے ہوئے زہرا نے کہا یہ بھی بھائی حسن کا کفن ہے۔ جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہنے لگی اماں بھائی حسین کا کفن؟ فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا، میرا بچہ کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے دفنایا جائے گا، حسین کربلا میں غریب ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحوم کے سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین، یا حسین۔